الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ جان سکیں گے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ فرض کب ہوئی، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کی اقسام کیا ہیں، مال وہ کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کی اقسام کتنی ہیں، سونے پر کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، مال تجارت پر زکوٰۃ کس طرح سے ہوگی، اور زکوٰۃ دینا کس پر لازم ہوگا، صاحب نصاب کون کہلاتا ہے، کتنا مال ہو تو وہ صاحب نصاب کی حیثیت کو پہنچ جائے گا۔ یہ سب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ میرا نام محمد عادل اطاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ برائے مہربانی ان تمام مسائل کی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ محترم سامعین کرام، زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی یعنی سید ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی اضافہ اور برکت ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مال کی زکوٰۃ، نمبر 2 افراد کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر وغیرہ۔ مال کی زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سونے چاندی کی زکوٰۃ، اور نمبر 2 مال تجارت اور مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی عشر وغیرہ۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ وہ شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 نصاب کا مالک ہونا، نمبر 2 یہ نصاب نامی ہو، نمبر 3 نصاب اس کے قبضے میں ہو، نمبر 4 نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، نمبر 5 نصاب دین سے فارغ ہو یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، اور نمبر 6 اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ ان کی تفصیل بھی ہے، جو یہ شرائط بیان کی گئی ہیں ان کی مختصر تفصیل میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ بہتر انداز میں اس پر عمل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو۔ مالک نصاب ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ دے دی اور پھر مالک نصاب ہوا تو اسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ دینا ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک وہ حرام مال جو چوری، رشوت، غصب اور انہیں جیسے دیگر ذرائع سے ملا ہو، اس کو حاصل کرنے والا اس کا اصلاً یعنی بالکل مالک ہی نہیں بنتا، اور اس مال کے لیے شرعاً فرض ہے کہ جس کا ہے اسی کو لوٹا دیا جائے،
وہ نہ رہا ہو تو وارثوں کو دے دے اور ان کا بھی پتہ نہ چلے تو بلا نیت ثواب فقیر پر خیرات کر دے۔ دوسرا وہ حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے ملک خبیث حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مال ہے جو کسی عقد فاسد کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسے سود یا داڑھی مونڈنے یا خچکچی داڑھی کرنے کی اجرت وغیرہ۔ اس کا بھی وہی حکم ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مال یا اس کے ورثہ کو لوٹانا فرض نہیں۔ اولاً فقیر کو بھی بلا نیت ثواب خیرات میں دے سکتا ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ مالک یا ورثہ کو لوٹا دے۔ مال نامی کسے کہتے ہیں؟ مال نامی کے معنی ہے بڑھنے والا مال، ہوا مال حقیقتاً بڑھے یا حکماً۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا۔ نمبر 2، افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا۔ یا نمبر 3، وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہوگا، جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ اب ایک بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہونا، وہ کیا ہے؟ حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ مثلاً جنہیں مختلف لوگوں سے رابطہ کی حاجت ہوتی ہے ان کے لیے ٹیلی فون یا موبائل، جو لوگ کمپیوٹر پر کتابت کرتے ہیں ان کے یہ ذریعہ روزگار کا ذریعہ ہے، ان کے لیے کمپیوٹر، جن کی نظر کمزور ہو ان کے لیے اینک یا لینس، جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو ان کے لیے اعلیٰ سماعت، اسی طرح سواری کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل یا کار، دیگر گاڑیاں یا دیگر اشیاء کے جن کے بغیر اہل حاجت کا گزارا مشکل سے ہو، حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ اب ان سب مال پر یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس پر سال مکمل ہو۔ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گی اسی منٹ سال مکمل ہو جائے گا۔ مثلا اگر زید کے پاس 12 ربیع الاول کو صبح 7 بجے 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو آئندہ وہ مال باقی ہوگا تو 12 ربیع الاول کو صبح 7 بجے سال مکمل ہو جائے گا، اور سال گزرنے میں قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اور بھی اس کی معاملات ہیں کہ جو نابالغ ہے یا پاگل ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کی چند صورتیں۔ اگر جنون پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی وہ پورا سال ہی جنون میں رہتا ہے، کبھی ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر سال کے اول آخر میں افاقہ ہوتا ہے، اگرچہ باقی زمانہ جنون میں گزرتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی سال شروع ہوا تو شروع میں وہ بہتر تھا، اب سال کا اختتام ہونے کو ہے تب وہ بہتر ہے، درمیان میں اگر وہ جنون میں تھا تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جنون 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جنون اصلی، ایک جنون عارضی۔ اگر جنون اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا، اور اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ محترم سامعین کرام، زکوٰۃ کی 3 قسم کے مال ہیں، 3 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی یعنی کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں ہے، بشرط یہ کہ ان کا رواج اور چلن ہو۔ نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 سائمہ یعنی چائے پر چھوٹے جانور۔ سونے کا نصاب 20 مسکال یعنی 7.5 تولے ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولے ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم
ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو ان پر 5 درہم ہیں اور سونے میں تم پر کچھ نہیں یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائے. جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائے اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر نصف دینار زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کتنی دینا ہوگی؟ نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں اور اتنا مال بھی نہیں کہ صاحب نصاب کی حیثیت کو پہنچ جائے، تو اب وہ اس صورت میں کیا کرے گا؟ ویسے تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح 52.5 تولہ چاندی پر. اسی طرح سے اگر رقم ہے، کرنسی نوٹ ہے یا پرائز بانڈ وغیرہ ہے تو ان پر بھی اسی طرح زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے اور اتنی رقم بھی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جتنا اس کے پاس سونا ہے اس کو حساب لگا لیا جائے گا. اس کے بعد اس کے پاس اگر چاندی ہے تو جتنی چاندی ہے اس کا حساب لگا لیا جائے گا. اس کے بعد جتنی اس کے پاس رقم ہے، کرنسی ہے یا پرائز بانڈ وغیرہ ہے، ان کی رقم کا حساب لگا لیا جائے گا. اب ان تینوں کو جمع کر لیا جائے گا، سونے کی رقم کو، چاندی کی رقم کو اور جو کرنسی ہے یا جو پرائز بانڈ ہے ان کی رقم کو کیلکولیٹ کر لیا جائے گا. اگر اس سب کی رقم ضروریات اصلیہ یعنی دین قرض وغیرہ ہو اس سے نکال کر اتنی بچتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتی ہے تو اب آپ صاحب نصاب ہیں، اب آپ کو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی. اور اگر اس سب کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ صاحب نصاب بن رہے تھے لیکن آپ پر کچھ قرض بھی تھا جس کا تقاضا ہو رہا تھا تو آپ نے وہ قرض دیا تو اب آپ صاحب نصاب نہیں رہے تو اب آپ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. محترم سامعین کرام، یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ایک اسپیسیفک آئٹم یعنی سونا، چاندی یا کرنسی نوٹ وغیرہ یہ الگ الگ سے صاحب نصاب کی حیثیت کو نہ پہنچے تو اس وقت پھر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا. جمع کر کے ان کی رقم کا حساب لگایا جائے گا اور اس کا پھر 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، سونے یا چاندی میں اس کی قیمت دینا جائز ہے اور اس قیمت کا ہی اعتبار ہوگا کہ قیمت ہی دی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر جہیز کی جو بھی سامان ہے اس کی مالک عموماً عورت ہی ہوا کرتی ہے تو لہذا اس کی زکوٰۃ بھی عورت ہی پر ہوگی. اسی طرح اگر اس کے اجازت سے اس کا شوہر یا کوئی اور دے دے تو وہ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر فرضیت کی بات کریں گے تو جو جس کی ملک میں وہ چیز موجود ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح ایک چارٹ بنا لیجیے جس کو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ موجودہ سامان، تجارت، اس کی قیمت، نمبر 2 پہ کرنسی نوٹ، نمبر 3 ادھار میں گئی ہوئی رقم، نمبر 4 ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مال تجارت کی بات کر رہا ہوں کہ مال تجارت کو زکوٰۃ میں کس طرح سے ہم حساب لگائیں گے، اس کا یہ میں چارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سب کو جمع کر لیجئے. اس سب کے جمع کرنے کے بعد ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار کے لیے دیا ہوا جو سامان تجارت ادھار میں لیا ہوا ہے اس کی قیمت کو تفریق کر دیں. اب جو باقی بچے اس کا 2.5% یعنی 2.5% آپ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں. یاد رہے کہ ادھار میں گئی ہوئی رقم یا سامان تجارت کی زکوٰۃ فی الحال ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن آسانی کے طور پر اسے حساب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ہم بہت سے معاملات میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم نے اندازے سے نکال دی ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس اندازہ ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے کا یہ سارا سامان ہوگا لہذا میں نے اس کے حساب سے لاکھ پر 2,500 روپے اور اس طرح سے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی اندازہ سے.
محترم سامعین کرام، یہ شریعت کا حکم ہے جو مال پر جو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا حساب لگانا ضروری ہے تاکہ ہر چیز کا حساب لگ کر اس کی قیمت سامنے آ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، تاکہ آپ کا جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا پاک ہو جائے، جو مال کا میل ہے وہ نکل جائے، تاکہ سارے کے سارے مال میں برکت پیدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل اپنے فضل سے کرم سے اس میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس طرح سے علم دین حاصل کر کے اگر ہم زکوٰۃ دینے کے معاملات کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت آسانی ہوگی اور ہم اللہ عز و جل کی اس حکم پر بھی ہم بآسانی عمل کر سکیں گے، کیونکہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ۔ تو اس میں زکوٰۃ بھی بنیادی ارکان میں سے ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے احکامات ہمیں علماء کرام سے جاننے چاہیے اور اپنے تمام اموال کا حساب لگا کر اس کی پراپر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے مال کی ایک بار زکوٰۃ ادا کر دی تو اب ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جو ہر سال گزرنے کے بعد بندے پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہوگی۔ آج کے دور کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی میرے اندازے کے مطابق جو قیمت ہے تقریباً 1,36,000 روپے کم و بیش یہ رقم بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم یا اتنا مال موجود ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ لہذا ہمارے ہاں ایسا بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ بیوہ بے شک اسٹیٹس اس کا بیوہ کا ہے، اس کی مدد ہمیں، اگر وہ پریشان حال ہے اس طرح سے زندگی گزارنے میں اس کی مشکلات کا سامنا ہے تو ہمیں اس طرح پورا سال ہی اس کی مدد کرنا چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اس کو شرعی فقیر کو دینا ہے۔ لہذا اگر کوئی صاحب نصاب کی حد کو نہیں پہنچتا تو وہ اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جو خود صاحب نصاب ہو، اس کے پاس کم و بیش یہ سارا سامان ملا کر جن کا پہلے ذکر ہوا ہے 1,36,000 روپے کم و بیش قیمت بنتی ہے، تو وہ خود صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب اس پر تو خود زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو علمی دین حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔